خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ پہلا ہے۔ پھر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، وذل قربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ یہ ان کی بدقسمتی، بد عملی، بد عقیدگی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اور ان کے علماء یہود نے اس تورات کے اندر رد و بدل کیا اور اس کی آیتوں کو بدل دیا۔ عزیزان گرامی، تورات کے اندر جن کاموں کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا، ان کاموں میں سے کچھ کام اللہ پاک نے یہاں پر بیان کیے۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، تو وہ عہد تورات کے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کرنا۔ عزیزان گرامی، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عظیم عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اسی سے فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے پہلے تو یہ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی عبادت کے بعد جس عمل کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ پاک نے اس کو اتنی فضیلت دی۔ اور عزیزان گرامی، لا تعبدون الا اللہ کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسری اللہ کی عبادت کرو۔ دو چیزیں ہیں، بظاہر تو یہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ دو چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ اور اس کے بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عزیزان گرامی، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے، اگرچہ یہ نزہۃ المجالس اس کے اندر بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جو ضعف اور مبنی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس حکایت کو ایک اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور فضیلت کے باب میں اس روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا، میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا، سبحان اللہ، جو جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا، میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر ایک قصاب یعنی گوشت فروش رہتا ہے، جو قصائی جس کو ہمارے ہاں عمومی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ایک قصائی قصاب وہ میرا جنت کا ساتھی کس طرح؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اس بستی میں پہنچے اور وہاں پر اس قصاب کو دیکھا تو اس کے پاس چلے گئے، تو وہ قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس قصاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور آپ کی مہمان نوازی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شام تک اس کے اعمال کو دیکھتے رہے۔ تو جو عمومی طور پر بازاری لوگوں کا کام ہوتا ہے، وہی دکانداروں کی طرح اس کا لہجہ، وہی اسی طرح وہ توڑ رہا ہے، بیچ رہا ہے، اپنا دنیا داروں کی طرح عمل کر رہا ہے۔ تو کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت مل پاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حیرانی کے اندر مبتلا ہوئے۔ جب شام ہوئی، اس نے اپنی دکان بند کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس کے مہمان تھے، ساتھ لیا، گھر لے گیا، کھانا پیش کیا اور خود بھی کھانے کا ایک تھال اپنے آگے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قصائی، وہ قصاب دو لقمے اٹھا کر اس کے پاس ایک ٹوکرا ہے، زنبیل ہے، اس کے اندر ڈال دیتا اور ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈال دیتا۔ یوں ہی وہ کتنی دیر تک کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستخط ہوئی، کسی نے دروازے کو کھٹایا تو وہ قصاب اٹھ کر دروازے کی طرف چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے
اور اس زنبیل یعنی ٹوکرے کے اندر جب دیکھا تو ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت اس کے اندر تھی جو اس قصاب کے والدین تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جب اس قصاب کے والدین نے دیکھا تو خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور اس دنیا فانی سے ان کی روح پرواز کر گئی. وہ فوت ہو گئے, وصال کر گئے. تو وہ قصاب جب واپس آیا تو اس نے ٹوکرے کے اندر جا کر دیکھا تو اس کے والدین وصال کر چکے تھے, وفات پا چکے تھے. تو وہ قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چومنے لگا اور قدم بوسی کرنے لگا اور اس کرنے لگا, حضور آپ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہاں میں موسیٰ ہی ہوں, لیکن تجھے کس طرح پتہ چلا کہ میں موسیٰ ہوں؟ تو اس قصاب نے کہا کہ میرے والدین ساری زندگی یہی دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ ہمیں موسیٰ کے جلووں میں موت عطا فرمانا. جب میں یہاں سے چلا گیا والدین میرے زندہ تھے, آپ صرف یہاں پر موجود تھے. جب میں واپس آیا میرے والدین فوت ہو چکے تھے. میں اسی وقت سمجھ گیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر وہ شخص عرض کرنے لگا قصاب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میرے والدین کو جب میں کھانا کھلاتا تھا تو میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی, اے میرے بیٹے اللہ پاک تجھے حضرت موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنائے, اللہ پاک تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوم اٹھے اور فرمایا, اے قصاب تجھے مبارک ہو, اللہ پاک نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر یہ قصاب تمہارا ساتھی ہوگا. یہ خدمت کا صلہ ہے. اپنے والدین کی جو بندہ خدمت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ساتھی بنا دیتا ہے. عزیزان گرامی, والدین کا ادب و احترام اور والدین کے حسن سلوک انسان کو جنت کے اندر پہنچا دیتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابی کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جاؤ اور جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو, اللہ پاک تمہیں جہاد اکبر کا ثواب عطا فرمائے. جہاد اکبر کا ثواب. شاعر کہتا ہے, ود جہادوں خدمت مادی پاک نبی فرماوے, جیڑا کردہ خدمت مادی سدھا جنت جاوے. تو عزیزان گرامی, والدین کی خدمت انسان کو جنت کے اندر لے جاتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. یعنی اگر تم اپنے والدین کی خدمت کر لیتے ہو, ان کو خوش کر لیتے ہو, تو یہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں. لیکن اگر ان والدین کی نافرمانی کرتے ہو, ان کا دل دکھاتے ہو, سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی والدین تمہارے لیے جہنم ہیں. تو عزیزان گرامی, والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور ان کی نافرمانی سے انسان کو ہر وقت بچتے رہنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ اور سماعت فرما لیں, یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کیا گیا سرکار کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا لگتا ہے, سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کو سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے. سبحان یہ اللہ اللہ. پاک کو سب سے زیادہ اچھا عمل لگتا ہے. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کو اس کے بعد جو سب سے زیادہ پسند عمل لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے. یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے. عزیزان گرامی, امام طبرانی اور امام ابو یعلا نے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرنے والے ہیں. وہ شخص سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں. ایک تو پہلی حدیث مبارکہ سنائی, یہ دوسری حدیث مبارکہ, میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں, اللہ پاک کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے ایک عرض کی, یا رسول اللہ جی ہاں میری ماں زندہ ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تسلی رکھ اور جا کر اپنی والدہ کا دل خوش کر اور ان کی خدمت کر, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا, اللہ پاک تمہیں عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا, اور اللہ پاک تمہیں جہاد سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا. یہ والدین کی خدمت, حج کا ثواب,
عمرے کا ثواب اور اللہ پاک پھر جہاد سے بڑھ کر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع پر کل بھی ہماری ہوگی نشست، والدین کا ادب و احترام۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ہمارے ہاں والدین کو صرف ایک پالنے والے کے تحت دیکھا جاتا ہے، لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، والدین بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اولاد کو والدین کا ساتھ دینا ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اولاد اسی وقت اپنے والدین کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بڑھاپے کا جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے چھٹپن میں مجھے پالا۔